اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وفد نے عروج کی دفاعی کوششوں کو تفصیل سے بیان کیا، کیسے اس نے دین کی مدد کی، مسلمانوں کی حمایت کی۔ انہوں نے عروج کی جہادی سرگرمیوں میں محاصرہ کے دوران ہسپانویوں کے ہاتھوں ان کی شہادت، ان کے بھائی مجاہد فی سبیل اللہ ابو التقی خیر الدین کی جانشینی، ان سب چیزوں کو بالتفصیل سلطان سے بیان کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خیر الدین نے ہمارا دفاع کیا، ہم نے ان کی طرف سے کبھی بے انصافی اور ظلم نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہمیشہ شریعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پابندی کی ہے۔ وہ تمہارے بلند مقام کو تعظیم اور تکریم سے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی جان و مال کو رب العالمین کی رضا اور اعلاء کلمہ الحق کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی انتہائی خواہش ہے کہ تمہاری یہ عظیم سلطنت اپنے مقام و مرتبہ کا اظہار کرے اور ہمیشہ ایک طاقتور سلطنت کی صورت میں باقی رہے۔ ہم اس سے محبت خالص رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ثابت قدم ہیں۔ ہم اور ہمارے امیر تمہاری عظیم درگاہ کے خادم ہیں۔ اقلیم، بجائیہ، مغرب اور مشرق کے لوگ آپ کی خدمت اعلیٰ میں دست بستہ غلام ہیں۔ حامل عریضہ آپ کی خدمت میں اس ملک کے تمام حالات و واقعات پیش کریں گے۔ والسلام۔ مذکورہ بالا خط ایک محقق کے سامنے دولت عثمانیہ کے بارے الجزائر کے لوگوں کے تاثرات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ان تاثرات میں چند حسب ذیل ہیں۔ خیر الدین شمالی افریقہ میں ایک بہترین مسلمان حاکم کی مثال پیش کر رہا تھا۔ وہ اسلامی شریعت کی تعلیمات کا احترام کرتا تھا اور ان کا نفاذ کرتا تھا۔ شریعت کو اس نے اپنی حکومت کا منہاج اور عدل و انصاف کو قانون بنایا ہوا تھا۔ اس کی سرگرمیوں کا محور و مرکز نصرانیوں کے خلاف جنگی کارروائیوں کی قیادت کرنا تھا۔ اس کے دل میں عثمانی سلطنت اور اس کے سلطان کا پورا ادب و احترام موجود تھا۔ خط ظاہر کرتا ہے کہ الجزائر کے تمام لوگ متفق و متحد تھے اور ان کا ہدف بالکل واضح تھا۔ الجزائر کے لوگوں کی درخواست پر سلطان کا لبیک کہنا۔ سلطان سلیم نے خیر الدین کو فوراً بکلر بک، یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اس عہدے کا رتبہ دیا اور وہ اپنی اقلیم میں مسلح افواج کا سب سے بڑا سپہ سالار بن گیا، جو سلطان کی نمائندگی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی الجزائر دولت عثمانیہ کی حکومت کے ماتحت ہو گیا۔ اب الجزائر پر باہر سے کوئی حملہ دولت عثمانیہ پر حملہ متصور ہونے لگا۔ اسی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے سلطان سلیم نے الجزائر میں اپنی فوج بھیج دی، جس میں توپ خانہ اور ینگچری فوج کے 2000 سپاہی تھے، اور اس وقت 1519 عیسوی سے شمالی افریقہ کے عثمانی صوبوں کی سیاسی اور عسکری زندگی میں ینگچری فوج نمایاں ہونی شروع ہو گئی، اور جب بعد میں ان صوبوں میں اسے کثرت سے بھیجا گیا تو حالات و واقعات کی تبدیلی میں یہ ایک مؤثر اور نمایاں عنصر کی حیثیت اختیار کر گئی۔ سلطان سلیم نے اجازت دے دی کہ مسلم رعایا میں سے جو الجزائر جانا چاہے جا سکتا ہے اور مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ جو لوگ الجزائر جائیں گے اور رضاکارانہ طور پر اسلامی لشکر میں شامل ہوں گے، انہیں وہی مراعات حاصل ہوں گی جو ینگچری دستوں کو حاصل ہے۔ یہ مراعات دینے کا اعلان اس لیے کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجاہدین کی صف میں شامل ہوں۔ اناضول کے لوگوں نے نصرانیوں کے خلاف جہادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے شوق میں الجزائر کی طرف ہجرت کی۔ سلطان سلیم کے ان فیصلوں کے بڑے اہم نتائج سامنے آئے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ الجزائر کا قانونی طور پر 1519 عیسوی سے دولت عثمانیہ کے ساتھ الحاق، لہٰذا مسجدوں میں منبروں پر سلطان سلیم کے لیے دعائیں کی گئی اور ان کے نام کا سکہ ڈھالا گیا۔ عثمانی فوجوں کا الجزائر شہریوں کی درخواست اور ان کی مرضی سے آنا۔ عثمانی فوجوں کی یہ آمد جنگ یا فوجی فتح کی صورت میں نہیں تھی جو شہریوں کی مرضی کے خلاف ہو۔ الجزائر شمالی افریقہ کا وہ پہلا صوبہ ہے جو عثمانی سیادت میں داخل ہوا اور بحر متوسط میں عثمانی سلطنت کی جہادی تحریک کا مرکز بن گیا۔
اس کے بعد اس نے شمالی افریقہ کی تمام اقالیم میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کی تاکہ پورے علاقے کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا جا سکے اور اندلس کے مسلمانوں کو ان وحشیانہ کارروائیوں اور ظلم و ستم سے نجات دی جائے جو ہسپانوی نصرانیوں کی طرف سے ان پر روا رکھا جا رہا تھا۔ سلطان سلیم کا زمانہ اسلام اور مسلمانوں کے حفاظت کی غرض سے شمالی افریقہ کے صوبوں میں عثمانی نفوذ کو بڑھانے کی بالکل ابتدائی کوشش تھی۔ ان کے بیٹے سلمان قانونی نے اس جہادی سلسلہ کو آگے بڑھایا۔ سلطان سلیم نے اپنے دینی بھائیوں کی آواز پر لبیک کہا اور دولت عثمانی شمالی افریقہ کے ساحلوں پر مضبوط بحری بیڑا بنانے میں لگ گئی۔ یہ بیڑا شروع سے ہی ان دونوں بھائیوں عروج اور خیر الدین بروسہ کے نام مربوط ہو گیا۔ خیر الدین کو جس قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا، جدید سیاسی اور عسکری صورتحال میں خیر الدین باربروسا کے سامنے دو محاذ تھے جن میں سے اس نے جنگ آزما ہونا تھا۔ ہسپانوی محاذ: ہسپانیوں کو ان بلوں سے نکالنے کے لیے جن میں وہ گھسے بیٹھے تھے، خیر الدین باربروسا نے انابا اور کالا کو اپنے ساتھ ملا لیا جو الجزائر کے مشرق میں واقع تھے اور ہسپانیوں پر واضح کامیابی حاصل کر کے 1529 عیسوی میں ایک جزیرہ پر واقع ہسپانوی قلعہ بینون کو فتح کیا جو الجزائر کے شہر کے سامنے تھا۔ خیر الدین 20 روز تک اپنی توپوں کے ذریعے اس پر گولہ باری کرتا رہا حتیٰ کہ قلعہ کی دیواریں منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ قلعہ میں داخل ہوا۔ ایک بہت بڑا لشکر بھی ساتھ تھا جو 45 جہازوں پر سوار تھا۔ یہ جہاز ساحل سے آئے تھے۔ اس قلعہ کا قائد اپنے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ قید ہو گیا۔ 1529 عیسوی کو خیر الدین کا بینون پر قبضہ کرنا، اس کو الجزائر کا نام دینے کی پہلی بنیاد شمار کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ سے الجزائر کی بندرگاہ مغرب اوسط کا بڑا دارالحکومت بن گیا، بلکہ بعد میں پورے عثمانی شمالی افریقہ کا دارالحکومت بن گیا اور الجزائر کی اصطلاح الجزائر کے صوبے کے لیے 18ویں صدی کے آخر تک استعمال ہوتی رہی۔ داخلی محاذ: مغرب اوسط جو بنی ریان، حفصیوں اور بعض دوسرے چھوٹے قبائل کی سازشوں کا اکھاڑا بن چکا تھا، اسے متحد کرنا دوسرا محاذ تھا جس پر خیر الدین باربروسا نے جنگ کرنا تھی، لیکن دولت عثمانیہ کے نام کی وجہ سے وہ پورے علاقے میں نفوذ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی عمارت عثمانی فرما روائی کے زیر نگی ہو گئی تاکہ اس عظیم طاقت کی وجہ سے ہسپانیہ کی صلیبی کارروائیوں اور زبردستی نصرانی بنائے جانے کے عمل سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا کہ خیر الدین بعض اہم داخلی شہروں قسطنطنیہ جیسے میں عثمانی اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خیر الدین الجزائر کی نوخیز سلطنت کی قوت کی بنیادیں رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان سلیمان قانونی سے اسے عثمانی امداد برابر مل رہی تھی۔ اس نے اندلس کے ہزاروں مسلمانوں کو نصرانی ظلم و ستم سے نکال لانے میں کامیابی حاصل کی۔ 936 ہجری بمطابق 1529 عیسوی میں 36 جہازوں کو 7 پارٹیوں میں بحر متوسط کے مغربی علاقے میں ہسپانوی ساحلوں کی طرف روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، دولت عثمانیہ کی امداد اور الجزائر کی دولت کی متنوع ذرائع مثلاً ٹیکسز، قیدی، مال غنیمت، زکوٰۃ، عشر، جزیہ، خراج، حکام اور مختلف قبائل کے سرداروں کی طرف سے دیے جانے والے ٹیکس کی بدولت الجزائر کا ملک ایک طاقتور اقتصادی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ شمالی افریقہ میں خیر الدین کی کامیابیوں نے ہسپانیہ کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہسپانیہ پر چارلس پنجم کی حکومت تھی جو رومانیہ کی مقدس سلطنت کا شہنشاہ تھا۔ اس دور میں یہ مقدس نصرانی سلطنت ہسپانیہ، بلجیم، ہالینڈ، جرمنی، آسٹریلیا اور اٹلی تمام علاقوں کو شامل تھی۔ رومانیہ کی یہ مقدس سلطنت مسیحی یورپ کا دفاع کر رہی تھی اور مشرق اور وسط یورپ میں عثمانی خطرات کا راستہ روک کے کھڑی تھی۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ چارلس خامس اور الجزائر کے افسروں کے درمیان پائی جانے والی چپکلش شمالی افریقہ میں عثمانی سلطنت کے خلاف جدید عربی محاذ کی گویا فتح تھی۔ اس لیے چارلس نے صرف الجزائر کے ساحلوں پر اچانک کیے جانے والے حملوں پر بھی اکتفا نہ کیا بلکہ 940 ہجری 1533 عیسوی میں شمالی افریقہ میں جاسوسی کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھی بھیجا جو فوجی افسر تھا اور اس کا نام
اوشو دوسلا تھا۔ یہ فوجی افسر جو دراصل جاسوس تھا، تیونس کے اطراف و جوانب میں گھوما پھرا اور وہاں اس نے حفظیوں کو چارلس خامس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار پایا۔ اس نے حفظیوں کو ڈرایا کہ عثمانی تیونس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لینے کی فکر میں ہے۔ اس نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ قبضہ عثمانیوں کے افریقہ پر قبضہ کو بھی آسان بنا دے گا، پھر اس کے بعد وہ اندلس کو واپس لینے کی فکر کریں گے، اور یہی وہ بات ہے جس سے مسیحی دنیا ڈر رہی ہے۔ حفصی مملکت کی سیاست مسلسل انحطاط کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان حسن بن محمد حفصی کا ملک میں کردار کوئی بہتر نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیا تھا۔ ٹیونس کے اندر حالات بہت خطرناک تھے۔ بعض لوگوں نے سلطان حفصی کی اطاعت کا قلادہ گلے سے اتار پھینکا تھا۔ حسن کا بھائی امیر رشید اپنے بھائی سے فرار ہو کر عرب کے بادیہ نشینوں کے ہاں صحرا میں اقامت گزین ہو گیا تھا۔ اسے خوف تھا کہیں حسن اسے قتل نہ کر دے۔ پھر رشید الجزائر گیا اور اپنے بھائی کے خلاف مدد اور حمایت کی درخواست کی۔ خیر الدین نے مدد فراہم کرنے کی حامی بھر لی، کیونکہ حفصیوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ پہلے ہی سے ٹیونس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ حکمران خاندان میں شدید اختلافات تھے۔ دوسرے یہ بڑی اہمیت کی حامل سلطنت تھی جس سے سستی کی آبنائے پر نظر رکھی جا سکتی ہے اور اس پر قبضہ کر کے بحر متوسط کے مشرقی اور مغربی باحمل پر واقع شہروں کے درمیان مواصلات اور آمد و رفت کو روکا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ خیر الدین کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا تھا کہ مغربی علاقوں کو دولت عثمانیہ کی فرما روائی کے تحت جمع کر دیا جائے تاکہ اندلس کی واپسی ممکن ہو سکے۔ خیر الدین کا سفر استنبول بلغراد پر قبضہ کرنے کے بعد سلیمان قانونی نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ تمام لشکر کو لے کر ہسپانیہ کی طرف سفر کرے تاکہ اس پر قبضہ کرے۔ سلطان نے مناسب سمجھا کہ کسی ایسے بااعتماد آدمی کا ساتھ ہو جو وہاں کے حالات سے واقف ہو۔ کرہ فعال خیر الدین کے نام نکلا، کیونکہ سلطان خیر الدین کی شجاعت و بہادری سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ ان علاقوں میں کئی حملے کر چکا ہے اور شمالی افریقہ کے کئی عرب علاقوں کو فتح کر چکا ہے۔ سلیمان نے خیر الدین کے نام خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ کسی قابل اعتماد آدمی کو نائب بنا کر فوراً میرے پاس آ جاؤ، اور اگر ایسا آدمی نہ ملو تو پھر اپنے کسی نائب کو میرے پاس بھیج دو۔ سلطان نے یہ خط لکھ کر سنان جاوشی نامی شخص کے ہاتھوں اسے الجزائر بھیج دیا۔ ایلچی جب الجزائر پہنچا اور سلطان کا خط خیر الدین کے سپرد کیا تو اس نے خط کو بوسہ دے کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس کے بعد جب خط پڑھا اور اس میں جو کچھ لکھا تھا اس سے آگہی ہوئی تو ایک بہت بڑی میٹنگ کی جس میں تمام علماء، مشائخ اور مختلف شہروں کے سرداروں نے شرکت کی۔ ان کے سامنے دوبارہ خط پڑھا اور انہیں بتایا کہ اس حکم سے سرتابی ممکن نہیں۔ جب بحر متوسط میں موجود نصرانی بحریہ کے سردار اندریا دوریانے نے یہ بات سنی کہ سلطان ہسپانیہ کی فتح کا عزم کر چکا ہے اور اس مقصد کے لیے خیر الدین کو بلا بھیجا ہے، تو اس نے سلطان سلیمان کو اس سفر سے روکنے کے لیے یہ خبر الجزائر میں موجود مسیحی قیدیوں میں مشہور کر دی کہ ہسپانیہ کی حکومت الجزائر پر حملہ کر کے اپنے قیدیوں کو رہائی دلانے کا عزم کر چکی ہے۔ اس خبر کو سن کر قیدی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خیر الدین کے خلاف بغاوت کر دی۔ خیر الدین نے خیال کیا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ ان تمام قیدیوں کا قصہ پاک کر دیا جائے تاکہ اس فتنہ سے خلاصی ہو۔ اس نے الجزائر کے اندر ضروری انتظامات کیے اور نئے قلعے تعمیر کیے تاکہ سلطان کی پوری طرح فرما برداری ہو سکے۔ 940 ہجری کے مطابق 1533 عیسوی کو خیر الدین استنبول کی طرف عازم سفر ہوا اور حسن آغا توشی کو اپنا قائم مقام مقرر کیا، جو ایک نہایت ذہین، جید عالم اور صالح انسان تھے۔ خیر الدین نے بحر متوسط میں سفر کرتے ہوئے مشرق کی راہ لی۔ اس کے ساتھ 44 جہاز تھے۔ راستے میں مورا کے قریب اس کی بیڑ آل کے بحری بیڑے سے غرق ہو گئی۔ خیر الدین نے اسے شکست دی اور آگے بڑھ گیا۔ سفر کرتے ہوئے وہ بیروزان کے شہر میں پہنچا۔ شہر کے لوگ خیر الدین کی آمد کا سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں خوف تھا کہ اندریا دوریا کے ان شہر پر حملہ آور ہو جائے گا، لیکن اندریا کو جب معلوم ہوا کہ خیر الدین اس علاقے میں آ چکا ہے تو وہ فرار ہو گیا اور بیروازن سے بہت دور نکل گیا۔ خیر الدین یہاں سے بھی آگے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد اس کے جہاز قلعہ پہنچے۔ یہاں اچانک انہیں سلطان سلیمان قانونی کی بحری بیڑا نظر آیا۔
اس سے مل کر خیر الدین اور اس کے ساتھی بہت خوش ہوئے۔ پھر یہ قافلہ قرون پہنچا۔ یہاں سے خیر الدین نے سلطان کے نام ایک خط لکھا، اسے اپنی آمد سے مطلع کیا اور حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے اسے جواباً خط لکھا اور حاضر خدمت ہونے کی اجازت کے ساتھ ساتھ خیر الدین نے قرون کو الوداع کہا اور مسلسل سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ استنبول پہنچ کر لنگر انداز ہو گیا۔ اس دور میں یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر ہوتی تھی تو توپوں سے گولے داغے جاتے تھے۔ خیر الدین دربار میں حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے جرأت مندانہ کارروائیوں پر اسے اور اس کے ساتھیوں کو خلعت فاخرہ دینے کا حکم دیا، انہیں اپنے ایک محل میں ٹھہرایا اور خیر الدین کو دارالصنعت کی نگرانی کا کام سونپ دیا اور اسے کبودان پاشا یعنی وزیر بحریہ کا خطاب دیا تاکہ اسے سلطان کی مدد کرنے کی تمام اختیار حاصل ہو جائیں۔ ان دنوں صدر اعظم حلب میں قیام پذیر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ خیر الدین سلطان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے استنبول آیا ہوا ہے تو وہ خیر الدین کو ملنے کے لیے بے تاب ہو گیا، کیونکہ اس کے غزوات اور مسیحیوں کو ذلت امیز شکست دینے کی خبریں ان کے پاس پہنچتی رہتی تھی۔ صدر اعظم نے بادشاہ کے نام عریضہ لکھا اور خیر الدین سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان نے خیر الدین کو پیغام بھیجا اور صدر اعظم کی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ خیر الدین نے موافقت میں جواب دیا اور حلب کی طرف عازم سفر ہوا۔ صدر اعظم نے خیر الدین کی آمد پر حلب میں ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا اور اسے ایک شاندار محل میں ٹھہرایا۔ خیر الدین کے حلب پہنچنے کے دوسرے دن سلطان کی طرف سے ایک وفد بھی حلب پہنچ گیا۔ ان کے پاس خلعت تھی اور سلطان کا یہ حکم نامہ تھا، خیر الدین سلطان کے وزراء میں سے ایک ہے، اسے خلعت پہنائی جائے۔ ایک بہت بڑا دربار منعقد کیا گیا اور اس میں خیر الدین کو وزارت کی خلعت پہنائی گئی اور اس کے بعد ایک نہایت ہی شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا۔ یوں اسلام اور مسلمانوں کی ان خدمات کے اعتراف میں خیر الدین کی حد درجہ تعظیم و تکریم ہوئی جو انہوں نے بحر متوسط کے اندر سر انجام دی تھی۔ وہاں سے خیر الدین استنبول لوٹا۔ سلطان نے ان کی غائب درجہ عزت کی۔ خیر الدین نے دارالصنعت فیکٹری کی دیکھ بھال شروع کر دی جیسا کہ سلطان نے اسے حکم دیا تھا۔ جب جدید بحری بیڑا تیار ہو چکا تو خیر الدین اس طاقتور بحری بیڑے کو لے کر درد نیل سے جنوب کو اٹلی کے ساحلوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں سے بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا، شہروں کو تاراج کیا اور ساحلوں پر غارت گیری کی۔ اس کے بعد جزیروں کی طرف متوجہ ہوا اور کورن اور لیبیا نامی جزیروں کو واپس لے لیا۔ سلطان سلیمان خیر الدین بار بروسہ کے ساتھ تیونس کی اہمیت اور دولت عثمانیہ کی حکمت عملی میں اس کی ضرورت کے بارے مشورہ کیا کرتا تھا تاکہ اندلس کی واپسی کے ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔ اپنے جغرافیائی موقع محل کی وجہ سے تیونس دولت عثمانیہ کے لیے خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ افریقہ کے شمالی ساحل کے درمیان میں واقع تھا۔ اس کا درمیانی علاقہ الجزائر اور طرابلس کے درمیان پڑتا تھا اور اٹلی کا ملک جو رومانیہ کے مقدس شہنشاہیت کا ایک بازو خیال کیا جاتا تھا اس کے قریب تھا۔ اس مقدس شہنشاہیت کا دوسرا بازو ہسپانیہ تھا۔ اس کے علاوہ تیونس مالٹا کے قریب تھا جو ایک جزیرہ تھا اور شہنشاہ خامس کے خلیف مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں کا مستقر تھا۔ یہ گروہ مسیحیوں میں سے مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھنے والا سب سے سخت گروہ تھا، حد درجہ کا متعصب اور ہمیشہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا تھا۔ پھر بحر متوسط میں بحری مواصلات کو کنٹرول کرنے کے لیے تیونس کی بندرگاہیں روشن امکانات مہیا کرتی تھی۔ ان تمام عوامل کی بدولت تیونس کی عسکری اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اٹلی کے جنوبی ساحلوں اور سسلی کے جزیرہ پر حملہ آور ہونے کے بعد خیر الدین کے سامنے دوسرا اہم مرحلہ تیونس کا تھا تاکہ دولت عثمانیہ کے لائحہ عمل کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، جس کے تحت شمالی افریقہ سے ہسپانیوں کا خاتمہ مقصود تھا۔ اور اس کی حیثیت اپنے خط میں اس طرح اشارہ کیا تھا۔ یہ خط بار بروسہ نے سلطان کے بلانے سے پہلے 940 ہجری 1533 عیسوی میں سلطان کی خدمت میں ارسال کیا تھا۔ خیر الدین نے کہا تھا، اگر مجھے اشتراک عمل کی سعادت نصیب ہوئی تو میرا ہدف نہایت ہی تھوڑے وقت میں ہسپانوی فوجوں کو افریقہ سے نکال کر باہر کرنا ہے۔ ممکن ہے اس کے بعد آپ یہ خبر سنیں کہ کرتاجہ کو واپس لینے کے لیے مغربیوں نے ہسپانیہ پر دوبارہ فوج کشی کی ہے اور یہ کہ تیونس آپ کے زیر نگی ہو گیا ہے۔ اس سے آگے میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کے اور مشرق کی طرف آپ کی فوجوں کی پیش قدمی کے درمیان حائل ہو جاؤں، بالکل نہیں، کیونکہ اس سے
آگے میری ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو فوج کی کمی ہے اور نہ تجربہ کی۔ پھر ایشیا یا افریقہ میں آپ کی جنگیں بری چاہیے، یہ میرے لیے کافی ہوگا، کیونکہ اس حصے کا آپ کی فرما روائی کے سامنے سرنگوں ہونا ضروری ہے۔ یہ تیسرا حصہ تو اس کے لیے مجھے آپ کے بحریہ کا صرف ایک حصہ چاہیے، یہ میرے لیے کافی ہوگا، کیونکہ اس حصے کا آپ کی فرما روائی کے سامنے سرنگوں ہونا ضروری ہے۔ عثمانی بحریہ خیر الدین کی قیادت میں تیونس کے ساحلوں پر پہنچ گئی۔